بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ مکالمہ ہے۔ مکالمہ کا لغوی معنی بات یا گفتگو ہے۔ یہ ایک تبادلہ خیالات ہے، بیانیہ ہے اور فلسفانہ بات چیت ہے۔ مغربی ادب و روایات کے مطابق اس کی ابتدا سقراط کے مکالموں سے ہوئی۔ یہ خیالات، عقائد و اقدار کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ہے۔ مکالمہ ایک ایسا سفر ہے جو ہم مل کر طے کرتے ہیں لفظوں کے ذریعے سے۔ افلاطون جو ایتھنز اکادمی کا بانی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مغربی دنیا کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا۔ افلاطون کے استاد سقراط اور اس کے شاگرد ارسطو نے مل کر مغربی سائنس، فلسفہ اور ریاضی کی بنیاد رکھی۔ تعقل کی تعریف سب سے پہلے سقراط کے ہاں ملتی ہے، جس نے انسان کی توجہ کائنات کے امور میں غور و فکر سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرائی۔ اس کا مشہور قول ہے "نو تھائی سیلف"، اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں سورہ زمر آیت نمبر 18 میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو دھیان سے بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہتر جو ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو چنتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور وہی لوگ ہیں جو صاحب عقل ہیں۔ یہی اسلام کی دی ہوئی آزادی تھی کہ ایک عام صحابی کھڑا ہو کے حضرت عمر جیسے بڑے چیف ایگزیکٹو سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آپ کی یہ چادر کا سائز کیوں بڑا ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور حضرت عمر کو جواب دینا پڑتا ہے اور مطمئن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ یہ تھی وہ اسلامی آزادی مکالمے کی جو بنیادی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو دی۔ مگر اس کے بعد جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاٹ دینے والی ملکیت آیا چاہتی ہے، پھر اس ملکیت نے مکالمے کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی، لوگوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑا۔ سب سے پہلے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی ہجرت کی اپنے خاندان سمیت، اور پھر ہجرت نہیں کی بلکہ اپنے سر بھی پیش کر دیے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ فرمان رسول کو بیان کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اپنی گردن کی طرف دیکھتے تھے۔ بنو امیہ کے آخری دور میں یزید بن عمر نے جب دیکھا کہ اس کا اقتدار ڈاواڈول ہے تو اس نے امام ابو حنیفہ کو کوفہ کا چیف جسٹس بننے کی پیشکش کی اور محتمم بیت المال کی کنجی بھی ان کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ مگر جب امام نے اس کا انکار کیا تو پھر اس کے امام کو جو اس کے لیے ظلم و ستم سہنے پڑے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ 145 ہجری میں امام کو ننگے بدن 30 کوڑوں کی سزا دی گئی اور پورے جسم کا خون نچڑ کے پاؤں تک جمع ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ امام نے اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے برداشت کیا۔ پھر امام احمد بن حنبل کا واقعہ کس سے پوشیدہ ہے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام کہے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ معتزلہ کے زور میں شور میں عباسی دور جو تھا وہ بھٹک گیا، اور امام احمد بن حنبل نے جب اس کے خلاف آواز اٹھائی تو پھر جو امام کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ امام پر اتنے کوڑے برسائے گئے کہ آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ آپ جب بے ہوش ہو جاتے تو اس وقت کوڑے روک دیے جاتے، اور جب دوبارہ ہوش میں آتے تو دوبارہ سے کوڑے برسنا شروع ہو جاتے۔ اس میں ایک وزیر جو تھا اس کو ترس آیا اور اس نے کان میں جا کے امام صاحب کے کہا کہ آپ میرے کان میں اتنا کہہ دیں کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے تو میں بادشاہ سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ امام نے اس کے کان میں کہا تم اپنا کان ادھر کرو اور تم یہ کہہ دو میرے کان میں کہ یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔
تو میں تمہاری سفارش قیامت کے دن کروں گا۔ اور پھر کوڑے لگتے رہے اور امام سہتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں بے شمار صوفیاء اور علماء سرنگوں ہو گئے، اور نہ صرف سرنگوں ہوئے بلکہ ملوکیت کا حصہ بن گئے۔ اس لیے اتنی دلیر بات علامہ اقبال ہی کہہ سکتے ہیں۔ علامہ نے فرمایا یہ صحیح فہم کا کی کرامت تھی کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ مکالمے کا مطلب سماج کو ایک دوسرے سے قریب لانا، ایک دوسرے میں افہام و تفہیم پیدا کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع دینا ہے۔ اس میں جو پرتشدد واقعات ہوتے ہیں ان کو روکنا ہے اور اس سے بہتری کی فضا قائم کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ مکالمہ کریں تو اس سے پہلے جو مفروضے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے جھٹک دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تاکہ آپ بہتر سے بہتر چیز کو تلاش کر سکیں۔ والدین کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آج والدین کو چاہیے کہ وہ احترام کی دیوار کو اتنا اونچا اور اتنا سخت نہ بنائیں کہ کہیں وہ نفرت میں نہ بدل جائے۔ وہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی جانیں کہ بچے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، اور یہ مکالمے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ معماران قوم، ٹیچرز، اساتذہ جو آلموسٹ اب یک رخے ہو گئے ہیں، کاش کو بھی کبھی سوچیں کہ وہ اپنے طلبہ اور اپنے شاگردوں کا بھی رویہ دیکھیں مکالمے کے ذریعے۔ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ سیاسی میدان میں سول سوسائٹی کا اجرا ممکن ہی نہیں جب تک کہ مکالمے کی فضا کو فروغ نہ دیا جائے، جس کے اندر ایک عام آدمی مکالمے کے زور پہ کسی بھی اپنے سیاستدان سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ حضور آپ ہمارے ہی ٹیکسوں سے یہ کیا افتتاح کر رہے ہیں ہار پہن کے، صرف ہمارے پیسے جو کہاں کہاں گئے، کس کس نے اس میں حصہ وصول کیا، آپ تو اس کا حساب دیں۔ اور یہ مکالمہ ہے جو کوئی سیاستدان بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ لوگوں تک پہنچ پائے یا اس کو فروغ مل سکے۔ طب کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی طبیب، کوئی معالج، اس کو مریض ترستے رہتے ہیں کہ اس کے منہ سے کوئی اچھا جملہ نکلے، کوئی اچھی بات نکلے۔ وہ بیماری سے ہٹ کے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ایک ڈینٹل سرجن اگر اپنے مریض سے یہ کہے کہ آپ 2 دفعہ اگر برش کرتے تو آپ کو میرے پاس نہ آنا پڑتا، تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے یا اپنے دوسرے لوگوں کو اس سے محتاط کرے، لیکن ایسا کہنا بڑا مشکل ہے۔ ایسے ہی بہت سے معالج جو مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج نہ کیا تو یہ دوائیاں ہماری اثر نہیں کریں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس میں اللہ کا ذکر کرو تاکہ آپ میں کوئی ریاکاری بھی نہ نظر آئے۔ اللہ سے ایسا واسطہ کہ جس سے زبان بھی بے خبر رہے۔